بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی اعوذ دعوت باللہ دیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان گفتگو ہے، موضوع گفتگو ہے، وہ امیر المومنین، امام المتقین، امام الموحدین، سید المسلمین سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام سرکار کی یوم ولادت کی نسبت سے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختصراً آپ کی خدمت میں کچھ دعوت فکر پیش کرنا چاہتے ہیں سیرت علوی کو لے کر، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بالکل کچھ سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا کلپ سنوائیں گے۔ ایک مشہور زمانہ غالی مشرکانہ عقائد کا پرچار کرنے والے ایک شخص جس کو جعفر جتوئی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بدقسمتی دیکھیے کہ ایسے شخص، ایسے سریعام شرک بکنے والے جو ہیں وہ بھی علامہ کہلوا رہے ہیں جی، اور سرکار اور مرشد کہلوا رہے ہیں۔ بہرکیف اس کلپ کو آج مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت کے عنوان سے ویڈیو میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کے مشرکانہ عقائد کا پرچار کرنے والے نصیریہ فرقے سے تعلق رکھنے والے چھپے ہوئے، بظاہر تو نہیں، بظاہر آ جائیں تو پھر ان کی کمائی میں فرق آتا ہے۔ تو غالی نصیری اس قسم کے جو کردار جو اکثریت میں ہیں، انہوں نے جب جشن کی محافل ہوں گی، ان میں ظاہر ہے کہ یہی بک ہوئے ہوں گے، شوکت ہوگا، یہ جتوئی ہوگا، وہ تصدق صاحب ہوں گے اور اس قسم کے زرق برق جو کریکٹر ہیں وہ ہوں گے۔ تو آپ یعنی مومنین جو ہیں وہ تو اس عنوان سے کہ ہمیں اس گھرانے کی خوشی میں خوش رہنا ہے اور غمی میں غمگین رہنا ہے، تو اس عنوان سے خوشی کی محافل کو بھی اٹینڈ کرنا باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور ہے بھی۔ لیکن اگر وہ خوشی کی محافل شریعت کی حدود نہ توڑ رہی ہوں، شرک کا سر عام ان میں پرچار نہ ہو رہا ہو، تو پھر ادروائز وہ محافل میں شرکت کرنا باعث ثواب کی جگہ باعث گناہ بھی بن سکتا ہے، باعث گمراہی بھی بن سکتا ہے۔ یعنی ان ہستیوں کو کہ جو ہادیان دین ہیں، دین کی طرف ہماری رہنمائی اور ہدایت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک پل اور وسیلے کا کام کرتے ہیں، معرفت کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے، ان ہستیوں کے نام پر منعقدہ محافل میں برپا کی جانے والی مجالس میں اگر شرک کو پروموٹ کیا جائے، شرکیہ گفتگو کی جائے اور لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جناب علی بات اندر لے کھاتے ایک ہی ہے، صرف یہ لوگ اپنے آپ کو چھپا کر اس دنیا میں رکھتے ہیں، اپنا سر عام یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں ان کی تعلیمات کا کہ سر عام اپنے آپ کو اللہ نہیں کہتے یا اللہ والا پروٹوکول نہیں مانتے، ہے بات اندر ایک ہی کچھ۔ ابھی آپ جو اس بدبخت کا، اس منحوس کا کلپ سماعت فرمائیں گے، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نصیری علی کو خدا کہنے والے تو بڑی جلدی ہار مان گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی 2-4 کام مولا علی کے دیکھ کے تو بس انہوں نے ہتھیار پھینک دیے کہ علی اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، ہو سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے آگے 2-4 کام دیکھ کے اللہ ماننے والوں نے بڑے بڑے کام دیکھے ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا کہہ جاتے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ جناب علی ابن ابی طالب کے 2-4 فضائل دیکھ کے تم لوگوں نے ہتھیار پھینک دیا، اللہ مان لیا، ابھی آگے تو دیکھتے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ الیاذ باللہ کہ علی اللہ سے بھی بڑے، یعنی اللہ سے بھی بڑا کوئی نام یا کوئی درجہ یا کوئی وہ ہوتا تو وہ اس کے قابل علی ابن ابی طالب تھے، لیکن نصیری علی کو اللہ کہنے والے تو جلدی ہار مان۔ اب یہ جہاں پڑھ رہا ہے اس کے نیچے آپ کو نظر آ جائے گا ایک پٹی چل رہی ہے، اگر وہ پٹی ہماری ایڈیٹنگ کے دوران غائب نہ ہو گئی، یہ انہی دنوں کی، اسی ہفتے کی وہ اس میں جشن محفل کا وہ کلپ ہے، پرانا نہیں ہے۔ تو جب آپ علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم امام الموحدین مانتے ہیں، سید المومنین، امام المتقین، سید المسلمین مانتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور سنت کی پہرے داری میں گزاری اور اس پر عمل کرتے ہوئے، اس پر عمل کرنے کی، اس میں ترغیب دینے میں گزاری، اس علی بن ابی طالب، اس امام الموحدین بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام پر اگر اس طرح سے سریعام شرک بکا جائے گا اور آگے سماعت کرنے والے فضائل کے نام پہ اس کو نہ صرف لیں گے بلکہ اٹھ کے داد دیں گے، واہ واہ کریں گے، تو بتائیے کہ ایسی جشن کی محافل کا کیا فائدہ ہوا، کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ وہ نکلا جو آج آپ کے سامنے ہے
کہ چاروں طرف شرک کی جناب بھرمار پڑی ہوئی ہے، چاروں طرف شرکیہ شاعری کرنے والے، شرکیہ خطاب کرنے والے، معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنی من مرضی کے قائد عوام میں راسخ کرنے والے، وہ آج ہر طرح سے عیش و عشرت میں ہے، ہر طرح سے۔ اور جو علماء حق ہیں جناب، جن میں سے اکثریت تو دنیا سے جا چکی، ابھی جو موجودہ ایک کھیپ ہے، ان کو بیچاروں کو مسلطوں نے اپنا پابند کیا ہوا ہے۔ کسی کو مسلط نے اپنا پابند کر لیا، کسی کو جناب اپنے شاہانہ لائف سٹائل نے اپنا پابند کر لیا کہ جناب علی اگر میں نے کھل کر فتوے دینے شروع کر دیے اور اس طرح کے ذاکر خطیبوں اور نام نہاد علماء کو، عالموں کو سر عام ہم نے علمی طور پہ ننگا کرنا شروع کر دیا کہ تو مشرک ہیں، نصیری ہیں، یہ عقیدہ تو شیعت کا ہے نہیں، قرآن والے بیت کی تعلیمات میں سے تو یہ چیزیں نکلتی نہیں۔ تو پھر جو ان کو پڑھوانے والے، جو ہمارے مدرسوں کو بھی فنڈنگ کرتے ہیں، ہمارے ذاتی خرچے بھی اٹھاتے ہیں، باہر کے دورے بھی کراتے ہیں، ہم نے تو حج عمرہ اور زیارات بھی لوگوں کی جیبوں پر کرنی ہوتی ہیں، اپنے ان میں سے کون کرتا بتائیے؟ کسی ایک کا نام بتا دیے کہ جس کا کوئی کرانہ سٹور ہو، جی کوئی اور ذریعہ آمدن ہو، اور اس ذریعہ آمدن کو پیسے جوڑ جوڑ کے وہ گیا ہو حج عمرہ زیارت کے لیے، یہ صاحبان امامہ کی بات کر رہا ہوں، نہیں کوئی بھی نہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلپ سماعت آپ فرمائیے، اور اس کلپ کو سماعت کرنے کے بعد تھوڑی سی دعوت فکر اپنے آپ کو لازمی دیجیے گا کہ ہم دنیا کے سامنے، غیر شیعہ برادران کے سامنے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ متقین کے امام ہیں، امام المتقین، بڑا مشہور لقب ہے سرکار کا، بھائی وہ متقین کے امام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، مشرکین کے امام تو نہیں ہے۔ تو ان کے نام پر منعقد کردہ جلسے میں، محفل میں، مجلس میں جب سر عام اس طرح سے شرک بکا جائے، اور بکنے والے کو ہم مشرک کہنے سے بھی ڈریں، لوگوں سے چندے خمس زکاتیں صدقے کھانے والوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ جناب علی بتائیے کہ اس طرح کے کلپ یا اس طرح کی بکواسیات سن کے آپ کو کس چیز نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ ایک پریس ریلیز جاری کریں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ویڈیو کلپ جاری کریں اور اس میں آپ بتائیں کہ جناب علی یہ ہم نے گفتگو سماعت فرمائی ہے، یہ سراسر توحید کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، خود اہل بیت کے مزاج کے اور تربیت کے خلاف ہے، اور جب تک یہ بندہ تائب نہیں ہوتا، رجوع نہیں کرتا، الفاظ واپس نہیں لیتا، تب تک یہ جناب شیعت کیا اسلام سے باہر ہے، اس کو تجدید ایمان کرنی پڑے گی۔ لیکن نہیں، بتائیے کہ یہ کلپ، اس سمیت کئی ایسے کلپ تونسوی، ملتانی اور پتہ نہیں کس کس کے کلپ گھوم رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کبھی کسی پاکستان میں قائد ملت صاحب جو ہیں وہ بھی آیت اللہ کہلواتے ہیں، حافظ ریاض حسین نجفی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی آیت اللہ، مجتہد ہیں، باقاعدہ توضیح نہیں چھاپی۔ اسی طرح قائد ملت کے جو کزن ہیں یا بھائی ہیں میخل چچا زاد، جی سید محمد تقی نقوی حافظ اللہ تعالیٰ صاحب جو ہیں، ان کا کوئی بیان کبھی آپ نے سنا ہو؟ لیکن نہیں۔ آج یہ چھوٹا سا کلپ جو ہے، اس کو اگر ان میں سے رابطہ رکھنے والوں میں سے کوئی سن رہا ہے میری یہ ویڈیو، تو یہ کلپ دکھا کے کم از کم اتنی ضرور ریکویسٹ کرے کہ جناب اعلیٰ اس کے بارے میں نصیری، غالی یا اسلام سے باہر ہونے کا فتویٰ دینے میں آخر آپ کو حرج کیا ہے؟ اور پھر یہ کہیں گے کہ جی فتویٰ دینا تو مجتہدین کا کام ہے۔ مجھے بتائیں، دن کو دن کہنے کے لیے، رات کو رات کہنے کے لیے انسان کا مجتہد ہونا ضروری ہے؟ ایک بندہ سر عام شرک بک رہا ہے، آپ اس کی اس چھوٹی سی گفتگو میں ملاحظہ فرمائیں کہ یہ صرف اللہ تک مولا علی کا تقابل اللہ سے نہیں کر رہا، یا اللہ کے برابر لاگے کھڑا نہیں کر رہا، یہ بدبخت جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نصیری یا علی کو اللہ ماننے والے تو نے بڑی جلدی ہتھیار پھینک دیے ہیں، علی تو اللہ سے بھی آگے کی چیز ہے معاذ اللہ، جو اس کی بات کا مفہوم ہے۔ آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ وہ کبھی سو کے خدا بچا رہا ہے، یہ علی کے اللہ بچانے کے طریقے ہیں، وہ کبھی سو کے خدا بچا رہا ہے، کبھی آنکھیں بند کر کے بچا رہا ہے، کبھی خود پر موت طاری کر کے بچا رہا ہے، یہ علی کے اللہ بچانے کے طریقے ہیں، وہ کبھی سو کے خدا بچا رہا ہے، کبھی آنکھیں بند کر کے بچا رہا ہے، کبھی خود پر موت طاری کر کے بچا رہا ہے، کہ جاہل بکھلا کر مجھے اللہ ہی نہ کہے، اور جو ڈرے بکھلے، جس نے علی کو اللہ کہا اس نے تیر مارا ہے، اس کا یہ تھکاوٹ ہے، وہ تھک گیا ہے کہ بس کوئی تیر نہیں چلایا اس نے، اور میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں جس نے پہلے دفعہ علی کو اللہ کہا تھا کہ وہ مجھے ملے۔ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے کام دیکھ کے تو نے ابھی میرے مولا کو اللہ کہہ دیا، پتہ نہیں ابھی علی نے آگے کیا کیا کرنا تھا۔ ہائے 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 ہائے۔ جی محترم ناظرین سامعین، آپ نے اس بدبخت کی اس لائن کی گفتگو سماعت فرمائی، اور یہ اس کا کوئی پہلا کلپ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے اس نے ایک مجلس کے دوران کہا تھا کہ جن انبیاء کو بیچنے والا مولا علی کہتے ہیں میں علی، خطبۃ البیان کا کوئی، اور اس طرح کے، اور پھر بعد میں اس نے مظفر گاڑیاں پتہ نہیں کون سے علاقے کے مومنین کے سامنے بیٹھ کے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، جی میں رجوع کرتا ہوں یہ وہ، لیکن وہ ظاہر ہے مسلط رجوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب جناب پھر کمائی کرنی ہو تو پھر ظاہر ہے ممبر کے بغیر تو ہوتی نہیں، اور ان کو کام کیا آتا ہے، ان مشتنڈوں کو اور کام کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
تاجران خون حسین ہیں یہ، تاجران فضائل علی ہیں یہ، علی کے نام کے فضائل شرکیہ ہوں جیسے بھی ہوں، جس سے لوگ زیادہ اپنے آپ گرم جوشی میں آ جائیں اور جن مصائب کو سن کے لوگ دھاڑے مار مار کر روئیں، بس یہ ان کے ہتھیار ہیں۔ ان کی جانب اللہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یا اس طرح کے معاملات کیا ہیں۔ تو آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ میری خاص کر مکتب کے نوجوانوں سے ایک اپیل ہے کہ آپ جب بھی کسی مجلس کا، کسی محفل کا اشتہار پڑھیں تو یہ کچھ چہرے ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ ان کی مجلس حسین کبھی نہیں ہو سکتی، اور ان کا جشن مرتضوی کبھی نہیں ہو سکتا، جشن مولود کعبہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جی آپ لوگوں کا، میرے عزیزوں، خاص کر نوجوانوں، آپ کا فرض ہے ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے چہرے بے نقاب کریں اور عوام تک یہ شعور پہنچائیں کہ علی کی محفل یا علی کی مجلس میں شرک کی گنجائش نشتہ کارا، جی ہو ہی نہیں سکتا۔ علی ابن ابی طالب جیسے بعد از نبی خدا امام الموحدین کی مجلس میں شرک بکا جائے، محفل میں شرک بکا جائے، تو جشن 13 رجب یا جشن مولودہ کعبہ کے نام پر ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے آگے جو معاملہ ہے سب سے بڑا تو یہ ظاہر شرک کا معاملہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کے بعد منکرات میں سے کیسے کیسے چیزیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار جیسی پاکیزہ ہستی، معصوم ہستی کے نام پر منعقد کردہ جشن میں کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے، ڈھول ڈمکے لہو لعب کی محفلیں، گانے والے اشتہار آپ کے سامنے آ جائیں گے سر عام، جہاں گانے والیاں بھی ہیں۔ ان چیزوں سے آپ کے اور میرے امام امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ان کی مذمت میں اور ان کے رد میں گزاری ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ، شریعت مطہرہ میں جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو اہل بیت علیہ السلام اپنے فضائل کی نام منعقد کردہ جو محافل ہیں ان میں جائز قرار دے دیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ لہو لعب کی محفلیں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط جو ہے، اکٹھا جو مل بیٹھنا ہے یا اکٹھا ایک محفل میں شرکت کرنا، وہ آگے پیچھے تو حرام ہو، لیکن ماہ محرم کی مجالس میں یا ماہ رجب اور شعبان کے جشنوں میں یہ جائز ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے ذہن سے آپ نکال دیں۔ شریعت مطہرہ میں ایک چیز اگر حرام ہے تو وہ 13 رجب کو بھی حرام ہے، وہ 10 محرم کو بھی حرام ہے۔ جی تو اس لیے محترم ناظرین و سامعین، آپ ان محافل میں ضرور جائیں۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہونا، اہل بیت علیہ السلام کے غموں میں غمگین ہونا، یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ سرکار کے بعد قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہے۔ جی اور اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے وہ زندگیوں کو، سیرتوں کو اپنانے کی کوشش جدوجہد میں رہتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کیا لہو لعب کے محفلوں میں ایسے راضی ہوں گے؟ کیا گانے والے اور گانے والیوں کو کبھی آپ نے اپنے گزر جانے والے معصومین کی ولادتوں کے موقع پر بلایا؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کبھی نہیں بلایا۔ شعراء آتے تھے تو وہ بھی صرف ماہ محرم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جناب نوحہ پڑھتے تھے، آئمہ گریا کرتے تھے، جی اس زخم کو، اس غم کو تازہ کرتے تھے، لیکن کیا کبھی اس طرح مرد و خواتین کی جو مخلوط محفل کا انعقاد کیا؟ کبھی گانے والے اور گانے والیوں کو کھلی چٹھی دی کہ آج 13 رجب ہے، عید ہے مومنین کی، تو جو مرضی جناب کرو، یہ ڈھول ڈمکے کرنا، یہ 200 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ کے کیک کاٹنا، مسکین بھوکے انہی تمبو کے ناتوں کے باہر بےچارے سردی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نام نہاد مومنین جو ہیں وہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، اور نام اس کو دیتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ جو شرکیہ شاعری پڑھی جاتی ہے، شرکیہ خطابات کیے جاتے ہیں، کیا یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا شیوا تھا، تعلیمات تھی؟ کیا ان کی زندگی مبارکوں سے، مبارک زندگیوں سے کوئی ایک بھی مثال آپ کو ایسی ملتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اہل بیت علیہ السلام نے آپ اور مجھے اس چیز سے نہیں پہچاننا کہ کون زیادہ 13 رجب کے آپ جشنوں میں جائیں، آپ اس چیز کو قطعاً اس طرف نہ لے جائیں کہ جناب ہم کوئی جشنوں کی وہ کر رہے ہیں یا خوشی منانے کے۔ دیکھیں خوشی منائیں، اس کو آپ جشن کا نام دیں یا کوئی خوشی ہو یا غمی ہو، جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہے وہ سب جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں یا آپ سرکار خاتم الانبیاء جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہو، بالکل خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے نعمت الہی سب سے بڑی نعمت الہی اللہ پر ایمان کے بعد جو ہے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہے، اور رسول پاک کے بعد مولا علی اور پھر ائمہ اہل بیت اور دیگر جو اسلام کی محترم اور مقدس شخصیات ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اچھے والدین، بزرگان، بچے، یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ رسول اور آل رسول علیہ السلام کا گھرانہ ہے اللہ کے پر ایمان کے بعد۔ تو ان کی ولادت پر خوشی کرنا بالکل ایک اچھی بات ہے۔ آپ کھانا بنائیں، غریب غربا میں تقسیم کریں، رشتہ داروں میں کریں، محلے میں کریں، اچھی بات ہے، لیکن جو کھانا آپ کسی امام کی ولادت یا شہادت پہ کریں وہ ہوگا صرف اللہ کے نام، منسوب ان سے ہوگا۔
جیسے بار بار میں مثال دیتا ہوں کہ مسجد ہوتی ہے اللہ کے لیے، منسوب ہے صالح ثواب کے لیے، کسی کے نام سے بھی آپ کر سکتے ہیں، مسجد وزیر خان، فیصل مسجد، فلانی بادشاہی مسجد، اس طرح کر کے. تو اسی طرح دسترخوان آپ جس معصوم کے نام سے بھی منسوب کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کھلایا اللہ کے لیے جائے گا، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز نہیں ہو سکتی. اور دوسرا شرکیہ اجتماعات سے گریز کریں. اور یہ صرف 13 رجب کی حد تک بات نہیں ہے، پورے سال میں یہ جعفر جتوئی سرٹیفائیڈ قسم کا غالی، زرق نقوی سرٹیفائیڈ غالی ہے اور نصیری ہے، سرٹیفائیڈ. کہ جو بندہ سرے عام سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی علی جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، ماؤں کے شکم میں بچوں کی تصویریں شکلیں بنانے والے علی بن ابی طالب ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ گھڑا ہوا جھوٹا خطبۃ البیان. جعفر جتوئی ہے، شوکت رضا، یہ اب ان کے اس میں کیا بہام رہ گیا؟ تو الغرض آج کی نشست کا صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جشن کے نام پر، مجلس کے نام پر، ممبر حسین کے نام پر، سٹیج حسین کے نام پر آپ جاتے ہیں ثواب کمانے، لیکن بدلے میں آپ معذرت کے ساتھ شرکیہ چیزوں کے سے بھرپور ٹوکریاں اٹھا کے اپنے سروں پہ وہ بوجھ اٹھا کے لے آتے ہیں. آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یا کسی بھی معصوم کی ولادت پر آپ نظر نیاز کا اہتمام کریں، اللہ کے لیے منسوب ان سے ہو، آپ بالکل خوشبو لگائیں، جو بھی مستحبات ہیں آپ وہ کریں، لیکن شرک سے، لہو لعب سے، منکرات سے، ان چیزوں سے دور رکھیں. اگر ان چیزوں میں خدا نخواستہ ملوث ہوں تو ہم ڈبل مجرم ہوتے ہیں. ایک کہ ہم منکرات یا فوش، یہ جیسے مرد و خواتین کے مخلوط محافل ہے، جیسے گانے بجانے یا گانے ڈیکوں پہ، اس پہ اسپیکروں پہ، یا لائیو گانے والیاں گانے والے بلائیں، ایک تو ہم اس لحاظ سے گناہ گار ہو گئے، مجرم ہو گئے. دوسرا ہم ان مقدس اور معصوم ہستیوں سے منسوب کر کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ میری درخواست ہے، اور میری درخواست ہے جناب حافظ سید ریاض حسین نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، سید ساجد علی نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، محمد تقی نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اور دیگر جتنے بھی کراچی میں کچھ نام ہیں جو بڑے ٹھیکیداران بنے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس جعفر جتوئی کی شرکیہ گفتگو کتنے سالوں سے آپ بھی سماعت فرما رہے ہوں گے؟ جب ہم جیسے مطلب ایک ادنا بندے تک یہ کلپ پہنچ سکتا ہے تو آپ تک نہیں پہنچ سکتا، نہ پہنچا ہوگا. تو کیا وجہ ہے کہ اس کے خلاف، یا اس جیسے، چلے ہم ایک شخص کی بات نہیں کرتے، ہم نظریے کی بات کرتے کہ ان شرکیہ نظریات کا پرچار کرنے والے مجالس اور محافل میں لوگوں کے لیے آپ کی زبان کیوں نہیں کھلتی سرکار؟ اس کی وجہ بتا دیں، اس کی وجہ بتا دیں، چلیں ہماری اصلاح کر دیں. تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے آپ متنبع رہیں. آخر میں ہم بالکل ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ہوتا کون ہے. کیا محافظ اور مجالس کو اٹینڈ کرنا، میں نے عرض کی تھی، وہ بات کہیں نکل گئی کہ قیامت والے دن اہل بیت علیہ السلام ہم سے یہ وہ نہیں پوچھیں گے کہ جناب آپ نے ہمارے نام کی منعقدہ مجالس یا محافل میں کتنی شرکت کی، آپ نے جناب کتنے وہ نعرے اونچی اونچی لگائے، کتنے پیسے لٹائے، کتنی دفعے بچائی. ہم سے اعمال صالحہ کی بابت پوچھا جائے گا کہ جو ہم چھوڑ کے آئے تھے ایک راستہ، یعنی صراط مستقیم جو قرآن والے بیت کا راستہ ہے، اس پر چلنے کی سعی کس نے کی؟ کون جو ہے وہ شرک سے پاک زندگیاں گزار کے آیا ہے؟ اور اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کو پہچانیں گے، بالکل پہچانیں گے، لیکن شیعوں کو، اور شیعہ کون ہوتا ہے؟ پند تاریخ میں، شیخ مفید کی امالی میں اور دیگر کتب میں آپ جا کے پڑھ لیں. بلکہ شیخ صدوق نے علیہ رحمہ نے تو اس پہ اوصاف شیعہ کے نام سے الگ سے ایک رسالہ ان کا، وہ پڑھ لیں آپ. ہر آپ کے اور میرے جیسا علی ولی اللہ پڑھنے والا، دو سینے پہ ہاتھ مارنے والا شیعہ، یہ ہماری پھر غلط فہمی ہے. دنیا میں اس سے نکل آئیں تو بہتر ہے. اب شریک قاضی سے محمد بن مسلم کی گفتگو ذرا سماعت فرمائیں. ایک بار یہ بزرگ جو ہیں وہ شریک قاضی کے پاس پہنچے. شریک نے انہیں گھور کر دیکھا اور کہا کہ یہ دونوں اشخاص جعفری اور فاطمی ہیں، یعنی اہل بیت کے شیعہ ہیں. وہ دونوں رونے لگ گئے. شریک نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو بولے تم نے ہمیں ایک ایسے شخص یعنی جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام سے نسبت دی ہے جو اس بات سے رضامند نہیں ہوتے تھے کہ کوئی کم متقی شخص ان کا شیعہ کہلائے یا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے. اس لیے اگر وہ مہربانی فرما کر ہمیں قبول کر لیتے ہیں تو گویا ہم پر انہوں نے بڑا احسان کیا، ورنہ ہمارے اعمال ان کے شیعہ کہلوانے والے نہیں. اب یہ ڈائریکٹ صحابی امام جو ہیں، آپ بتائیں کہ وہ کس قدر محتاط اندازے کے سے چلتے ہوئے اس چیز سے بچ رہے ہیں کہ ہم ایسا دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ جس کی ہمارے اعمال تصدیق نہ کریں. یعنی ہم زبان سے کہہ دیں ہم شیعہ ہیں، اعمال ہمارے کچھ اور ہی. اسی طرح جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس ہمارا شیعہ اور پیروکار تو وہ ہے جو ہماری پیروی کرے، ہماری تحریروں کو مانے اور ہمارے نقش قدم پر چلے. یہ بہار الانوار کی دونوں روایتیں آپ چیک کر لیجئے. پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک رات مسجد کوفہ سے باہر جا رہے تھے. چاروں طرف چاندنی چھٹکی ہوئی تھی. کچھ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ چلے آ رہے تھے. آپ نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے شیعہ ہیں. آپ نے ان لوگوں کے چہروں پر ایک نظر ڈال دی اور فرمایا کہ پھر تم میں مجھے اپنے شیعوں کی علامات کیوں نہیں ملتی؟ وہ بولے یا امیر المومنین شیعہ کی پہچان ہے کیا؟
تو آپ نے جواب دیا رات کو زیادہ جاگنے سے ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں. تو آپ نے جواب دیا رات کو زیادہ جاگنے سے ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں، یعنی عبادت الہی اور دعا اور مناجات میں راتیں گزارتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان سے زیادہ رونے کے باعث پانی بہنے لگتا ہے. عبادت کے لیے کھڑے ہو کر ان کی کمریں جھک جاتی ہیں اور روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے پیٹ ان کی پیٹھوں سے جا لگتے ہیں اور دعائیں مانگتے مانگتے ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں. یہ ہے میرے شیعہ. اب امیر المومنین جن کے نام کے ہم شیعہ بنے ہوئے ہیں، جی ہم دھوکہ دیتے ہیں عوام کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور معاشرے کو بھی. یعنی معاشرے کو دھوکہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے کرتوت دیکھ کے ہمارے امام کی طرف کچھ جائے گا ہمیں دیکھ کے کہ یار اچھا میں بھی دیکھوں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی کہ جن کے شیعہ اتنے متقی صالح سچ بولنے والے، شرک سے دور رہنے والے، بدعات کو دفع کرنے والے، سنتوں کو اپنانے والے، تو ہی وہ جائے گا نا ہمارے قائدین کی طرف. تو جو ہم جیسوں کے اعمال دیکھے گا وہ کبھی جائے گا اس طرف. تو امیر المومنین اپنے شیعوں کی خود پہچان بتا رہے ہیں. اچھا امام باقر علیہ السلام ایک اصول الکافی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کیا یہ کافی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ہمارا شیعہ بتائے، یعنی یہ کہے کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں؟ خدا کی قسم شیعہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں رہنے والا ہوتا ہے، صرف وہ شیعہ. یہ امام باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یعنی معصوم کی زبان سے لفظ نکلے ہیں، ہمیں ان کا اعتبار ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ نے جو کہنا تھا آپ کہہ گئے، جو ہم نے اب کرنا ہم کریں گے، آپ کا نام بھی لیں گے اور کوئی انشاءاللہ ایسی چیز نہیں چھوڑیں گے کہ جو ہمیں شرک کے دروازے تک نہ چھوڑ کے جائے. اور کن کے نام پہ؟ بدقسمتی دیکھیں، انہی ائمہ کے نام پہ. اچھا امام صادق علیہ السلام نے فضل بن عمر سے فرمایا کہ اگر تم میرے اصحاب کو جاننا چاہتے ہو تو اس کی طرف دیکھو جو گناہوں سے زیادہ بچتا ہے، اپنے خالق کی طاعت میں زیادہ رہتا ہے، اس سے زیادہ ڈرتا ہے اور اس کے ثواب کا امیدوار رہتا ہے. اگر ایسے تمہیں کچھ لوگ نظر آئیں تو وہ میرے شیعہ ہیں. یہ آپ خود سنتے جائیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں اور نہ ہمارے نزدیک محترم ہے جو 1 لاکھ کی آبادی والے شہر میں رہے اور اس شہر میں کوئی غیر شیعہ اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو. اللہ اکبر. یعنی امام فرماتے ہیں کہ میرا وہ شیعہ ہی نہیں جو 1 لاکھ کی آبادی میں اکیلا پہچانا جائے کہ سب سے متقی، سب سے زیادہ صالح، خدا سے ڈرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اس کے احکامات کو بجا لانے والا وہ جعفری ہے، یعنی شیعہ ہے. اور یہ چیزیں اس نے کس سے سیکھی؟ اپنے ائمہ سے سیکھی. پھر ہم ان کے لیے باعث زینت ہیں. ابھی تو ہم یہ ڈھول ڈمکے یہ گانے والیاں بلا کر 13 رجب کو کیا ہم ان کے لیے باعث زینت مان رہے ہیں؟ یہ 200 پاؤنڈ کے آپ 2000 پاؤنڈ کا بھی کیک کاٹ لیں، اگر عمل نہیں پلے تو کچھ بھی نہیں. آپ 5000 پاؤنڈ کا کیک کاٹ لیں. یعنی آپ نے امیر المومنین کی شخصیت کو کیا بنا کر پیش کیا؟ معاذ اللہ ائمہ اہل بیت کی شخصیت کو ہم کیا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ جناب 4 فضائل کی گفتگو میں کرنے سے 200 پاؤنڈ کا کیک کاٹنے سے وہ بس ہم سے راضی ہو جاتے ہیں. اب ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں ان کو اس سے سروکاری کوئی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہم اپنے ائمہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. تو بہرحال امام علی رضا علیہ السلام کی بھی بات آپ روایت سنتے جائیں. آپ فرماتے ہیں، بحر الانوار کی روایت ہے کہ یہ بات خدا کو لازم ہے کہ وہ ہمارے دوست کو قیامت میں اس طرح اٹھائے کہ اس کا چہرہ نورانی، اس کی دلیل روشن اور خدا کے نزدیک اس کی حجت ظاہر ہو. خدا پر ہمارے دوستدار کا یہ حق ہے کہ وہ اسے پیغمبروں، سچوں، شہیدوں اور نیکوں کے ساتھ محشر کرے اور یہ سب کے سب اچھے دوست ہیں. لیکن یہ بھی جان لیں کہ ہمارا دوست وہی ہے جو اطاعت خدا بندی میں سب سے زیادہ پہل کرنے والا. سبحان اللہ. اب دیکھیں اوصاف گناہ ہیں کہ قیامت والے دن کیا کیا فائدہ ہوگا ایک شیعہ کو. لیکن شیعہ ہے کون؟ کہ جو سب سے زیادہ اطاعت خدا بندی میں اپنے آپ کو رکھنے کی صحیح اور کوشش کرتا رہتا ہے. تو محترم ناظرین و سامعین، خیر یہ گفتگو تو یہ سلسلہ تو کافی جتنا بھی اس کو عوام تک پہنچایا جائے اتنا ہی کم ہے. لیکن یہ ہے کہ دامن وقت میں ظاہر گنجائش نہیں ہے، پھر ویڈیو کی لینتھ لمبی ہو جاتی ہے. آخر میں ہم امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سمیت تمام عالم اسلام، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اور محبان اہل بیت کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد اور تبریک پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسا اپنے شیعہ کو دیکھنا چاہتے تھے ویسا بنائے، نہ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں ویسا نہیں، علی جیسا ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں. ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم ویسا بنے چونکہ علی کا شیعہ سب سے زیادہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ موحد ہی وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت سے توحید کو سیکھ کے آتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.